امام الانبیاء دے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑن دا وقت آ گیا، اپنی ماں دی قبر تے حاضر ہوئے، عرض کیتی امی جان میری اکھاں رو رہیاں نے، پر اے ڈر دی وجہ تو نہیں، بزدلی دی وجہ تو نہیں، امی جان میں کس طرح رو سکتا ہے، میرے دل دے اندر کس طرح ڈر ہو سکتا ہے، میں آپ کا دودھ پیتا ہے، میرے جسم دے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ حیدر کرار دا خون ہے، شیر خدا دا خون ہے، میں نانا جان دی زبان چوس کے بڑا ہوئے ہیں، میرے دل دے اندر کسی قسم دا کوئی خوف نہیں، کسی قسم دا کوئی ڈر نہیں، لیکن امی جان رون دی بجائے وے کہ آج میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں میرا آخری سلام قبول کرو، نالے میرے واسطے دعا کرو، معصوم علی اصغر جدو میرے ہتھاں چ دم توڑے گا اس کی روح نکل جائے گی، اللہ کریم میں نو صبر بھی عطا فرمائے، میں نو استقامت بھی عطا فرمائے، نالے امی جان آپ دا علی اکبر جدو میں اس دا لاشا چڑھائے، دعا کرو اللہ کریم میں نو صبر عطا فرمائے، اللہ کریم میں نو استقامت عطا فرمائے، اے شہزادی رسول رسول اللہ دی پیاری بیٹی سیدہ زہرا پاک آپ کے دروازے تے کوئی سوالی بن کے آئے، کدے خالی نہیں گیا، آج آپ دے مزار تے آپ دا پتر سوالی بن کے آیا ہے، آپ دا بیٹا سوالی بن کے آیا ہے، تے میں نو دعا دیوں اللہ کریم میں نو صبر عطا فرمائے، میں نو استقامت عطا فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ماں دی قبر تے گئے، پھر چل دیاں اپنے نانے دی قبر تے حاضری دیتی، پھر جا کے اپنے ویر امام حسن علیہ السلام دی قبر تے چلے گئے، جا کے اپنے ویر نال گلاں کیتیاں تے کہندے نے کنوں حال سناواں جا کے تے کون سنے دکھ میرا، امام علی مقام اپنے ویر نو کہہ رہے نے کنوں حال سناواں جا کے تے کون سنے دکھ میرا، دکھ زندگی وچ ویکھے نائی تیریاں ہوندیاں ویرا، میرے ویرا تو جدو سے زندگی دے اندر کوئی دکھ نہیں لگیا ہے، آج ویکھنا تو نہیں ہے جدا ہو گئے، تو کتنا وڈا دکھ ہے کہ میں نانے دا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، دکھ زندگی چے ویکھے نا تیریاں ہوندیاں ویرا، امام کہہ رہا ہے دے اگے ایک اور قیامت سی، او ننھی جی بچی عمر 10 سال ہے، سیدہ فاطمہ صغرا رو رہیاں نے، بیماری دا اے عالم ہے کہ سیدہ جدو اٹھ دیاں نے کمزوری اتنی ہے، بغار اتنا ہے کہ پھر ٹیپ ہے جسم دے اندر طاقت نہیں، تے اپنے گھر والیاں تو سوال کر رہی ہیں نے امی جان پھوپھی جان او میرے ویر علی اکبر آج کتھے جان دی تیاری ہے، مینوں کیوں نہیں تیار کر رہے، مینوں کیوں نہیں دس رہے کہ کتھے جا رہے ہو، جناب والا جدو امام علی مقام نے سیدہ صغرا پاک دی اے حالت تکی دے دل وچ خیال کیتا، اے حسین تیرا امتحان شروع ہو گیا ہے، تیار ہو جا، اللہ دی بارگاہ سے دعا کر، اللہ کریم تینوں صبر عطا کرے، اللہ کریم تینوں استقامت عطا کرے۔ امام نے جدو سیدہ صغرا دی حالت دیکھی تے اپنی بیوی نو فرمایا، بانوں کو اشارہ کیا حضرت نے کہ جاؤ اکبر کو بلاؤ، علی اصغر کو بلاؤ، آئے علی اکبر کو کہا شاہ نے کہ آؤ، روٹی ہے بہن تم سے اسے گلے تم لگاؤ۔
امام نے فرمایا بانوں کو اشارہ کیا حضرت نے کہ جاؤ اکبر کو بلاؤ علی اصغر کو ملاؤ آئے علی اکبر تو کہا شاہ نے آؤ روٹھی ہے بہن تم سے گلے اس کو لگاؤ چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر لو لینے انہیں کب آؤ گے اقرار تو کر لو کدوں اپنی ہمشیرہ نو لے کے جانا ہے ذرا اپنی بہن نال گلاں تے کر لے علی اکبر اپنی بہن نو حوصلہ تے دے لے اس سفر تے نال نہیں جا رہی شہزادہ حسین علی اکبر اگے ودے بہن نال گل کرنا چاہنے لے لیکن زبان اجازت نہیں دے رہی بہن دا چہرہ ویکھنا چاہندے نے لیکن اکھاں دے اندر آنسواں دا سیلاب بہن دا چہرہ نہیں ویکھ سکدے صرف اتنی گل کیتی اے میری بہن تو میرے تو خفا ہے میرے تو خفا نہ ہو میرا کوئی قصور نہیں میرے تو خفا نہ ہو میرا کوئی قصور نہیں میں وعدہ کرنے جلدی آکے میں تینوں نال لے جاؤں تو میرے تو خفا ہے پر میرا قصور تے کوئی نہیں آج مجبوری بن گئی ہے کہ نانے دا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے تو خفا نہ ہو اکھاں دے اندر آنسواں دا سیلاب آپ ڈکنا چاہندے نے لیکن اے طوفان کس طرح رکے سائم کہندا ہے کہ سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر سائم کہہ رہے ہیں کہ سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے علی اکبر رو گئے اور بہن نو کہندے نے کہ میری بہن او میری ہمشیرہ ساڈا کوئی قصور نہیں مجبوری بن گئی ہے اسی تینوں چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن اساں واسطے دعا کری اللہ کریم اسانوں صبر بھی عطا فرمائے استقامت بھی عطا فرمائے بہن نے جدوں ویر دیاں گلاں سنیاں اکھاں دے اندر آنسو ویکھے تے بہن کہندی ہے آ میرے ویرا تیری شادی دیاں گلاں کراں میرا ویر آئے گا اس طرح دولہا بنے گا اس طرح کوڑی چڑھے گا میں اپنے ویر نو دولہا بندیاں دیکھاں گی جناب والا سیدہ سغرا اپنے ویر نال گلاں کر رہیاں نے اور دوویلا کہندا ہے چلانے لگی چھاتی پہ منہ رکھ کے وہ دل گیر سیدہ سغرا نے اپنے ویر دی چھاتی تے سر رکھیا تے کہہ رہیاں نے چلانے لگی چھاتی پہ منہ رکھ کے وہ دل گیر محبوب برادر تیرے قربان یہ ہمشیر محبوب برادر تیرے قربان یہ ہمشیر کہہ رہی ہے کہ چلانے لگی چھاتی پہ منہ رکھ کے وہ دل گیر محبوب برادر تیرے قربان یہ ہمشیر صدقے تیرے سر سے اتارے مجھے کوئی بل کھاتی ہوئی زلفوں پہ سے وارے مجھے کوئی میرے ویراں تیری زلفاں تو مینوں کوئی وار دے وے میں تیرے تو صدقے قربان رخساروں پہ نکلے دل کے میں صدقے تلوار لیے شان سے چلنے کے میں صدقے سیدہ سغرا ویر دے صدقے واری جا رہیاں نے تے نالے کہہ رہیاں نے رخساروں پہ نکلے دل کے میں صدقے تلوار لیے شان سے نکلے تلوار لیے شان سے چلنے کے میں صدقے افسوس سے ان ہاتھوں کے ملنے کے میں صدقے کیوں روتے ہو اشک آنکھوں سے ڈلنے کے میں صدقے کہ جناب والا سیدہ سغرا کہہ رہی نے جلد آ کے بہن کی خبر لیجیو بھائی جلد آ کے بہن کی خبر لیجیو بھائی بے میرے کہیں بیان کر لیجیو بھائی میرے ویرا جلدی آئی تے آ کے اپنی بہن دی خبر لیں تے میرے بغیر کدھر وجہ نہ کر لیں کیونکہ میرے دل دے اندر بھی حسرت ہے کہ میں تینوں دولہا بن دیاں ویکھا تو کوڑی چڑھے تے تیری بہن دی آنکھاں تینوں دیکھ رہی ہوں تے جلدی واپس آئی سیدہ رو رہی نے تے نالے اپنے ویر نال گلاں کر رہی سیدہ سغرا پاک
آپ نے اپنے ویر نو کیا ویر جی میں کو نال کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ دیکھو نا میں تندرست ہوں، میرے دل دے اندر میرے جسم دے اندر جان ہے، لیکن سیدہ جدوں اٹھدیاں نے پھر ٹہ پیندیاں نے، اتنی کمزوری ہے، اتنا بخار ہے، کمزوری اتنی زیادہ ہے۔ آپ نے امی جان نے کہا میری تھی زیادہ رو نہیں، زیادہ گلا نہیں کر، تیری آواز جدوں علی اصغر دے کنا چ پیندی ہے اس دی اکھاں چوں بھی اتھرو لے میری بیٹی زیادہ نہ رو، زیادہ نہ رو، دیکھنا علی اصغر دا حال تے تک نہ جدوں تیری کوئی گل اس دے کن دے اندر پیندی ہے تیرا ویر علی اصغر رو پیندا ہے۔ ماں نے کیا میں صدقے گئی بس، میں صدقے گئی بس، نہ کرو گریہ زاری، میں صدقے گئی بس نہ کرو گریہ زاری، اصغر میرا روتا ہے صدا سن کے تمہاری، اصغر رو رہا ہے تیری آوازاں سن کے رو رہا ہے، لہذا چپ کر جا زیادہ نہ رو۔ تے جناب والا اگو سیدہ زہرا کہندیاں نے وہ کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری، سیدہ زہرا وہ کانپتے ہاتھوں سے اٹھا کر یہ پکاری، آ میرے ننھے سے مسافر میں تیرے واری۔ اپنے ویر نال دوسرے ویر نال کس طرح گلا کر رہی نے؟ آپ فرماندیاں نے وہ کانپتے ہاتھوں سے، وہ کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری، آ میرے ننھے سے مسافر میں تیرے صدقے واری، چھٹتی ہے یہ بیمار بہن جان گئے تم، اصغر میری آواز پہچان گئے تم، اصغر میری آواز پہچان گئے تم۔ اے دے علیہ واقعہ شروع ہوئے ہے کربلا دا میدان تے بعد جی گل ہے، اگر اے میں پڑھنا شروع کرا تے کوئی پتھر دل ہی ہوئے گا جس دی اکھاں جو اتھرو نہیں آن گئے۔ سوچو تے صحیح، اپنا قبیلہ، اپنی برادری، اپنا نانا، اپنی ماں، اپنا ویر تے اپنی ننھی جی چھوڑ کے کوئی کس طرح جا سکتا ہے؟ کوئی کس طرح چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ لیکن یہ چھوڑنا فقط حکومت واسطے نہیں، جناب والا کرسی واسطے نہیں، نانے دے دین واسطے، مدینے نو بے حرمتی تو بچان واسطے۔ آپ نے بار بار اپنی امی جان نال گلا کردیاں بھی فرمایا امی جان میں رو رہا ہوں صرف اس واسطے کہ آج نانے دا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی ماں دی قبر نو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے ویر حسن دی قبر نو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا قبیلہ، اپنی برادری، اپنا ملک، اپنا دیس، اپنا دیس اپنا دیس ہے، پوچھو نہ انہاں پردیسیاں کرو لکھاں کروڑا کما رہے نے، لیکن جدو بھی پوچھو گے کہن گے اپنا دیس ہے، بس اپنا دیس ہے، اپنا دیس اپنا دیس ہے، اپنا ملک اپنا وطن بس اپنا ہوتا ہے۔ تو سوچو کہ امام نے کس طرح قربانی دیتی ہوئے گی، پھر کربلا دے میدان چھے ایک ایک کر کے او باغ نبوت دے پھل اللہ دی بارگاہ چھے کس طرح پیش کیتے ہوں گے۔ جو اپنی طرف کوشش کیتی ہے، جو اللہ نے علم عطا فرمائے، اپنی ہمت، اپنی اوقات، اپنی توفیق کے مطابق امام دی بارگاہ سے جو حاضری پیش کی ہے، اللہ کریم دی بارگاہ سے دعا ہے اللہ کریم ساڑی ہے محبت اہل بیت اطہار نال قبول فرمائے اور اس نو ساڑے واسطے دنیا دے اندر بھی کامیابی دا ذریعہ بنائے، قبر دے اندر بھی رسول اللہ دی زیارت اور پہچان نصیب فرمائے، روز محشر بھی اہل بیت دا صدقہ اللہ کریم میری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔